بھائی میرا سوال ہے کہ جب اعتکاف بیٹھتے ہیں تو لوگ اس کو مسجد میں جا کر خود چھوڑ کر آتے ہیں، اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو پھر پھولوں کے ہار پہنا کر اس کو خود اٹھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو پہلے گلے ملے گا اس کو عمرہ کے برابر ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بات کتنی درست ہے، اور کیا یہ طریقہ اعتکاف کرنے کا صحیح ہے؟ رہنمائی کیجئے مفتی سبحان صاحب۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ریاکاری میں کوٹ کوٹ کر بھر جانے والی بات ہے۔ نیکسٹ لیول ہے پھر یہ۔ ہاں جی، نیکسٹ لیول ہے۔ اللہ المستعان۔ تو ایسے ریاکاریوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ نہ چھوڑنے کے لیے کوئی قافلہ آئے، نہ لینے کے لیے کوئی قافلہ آئے، اور نہ ہی کسی کو گلے ملنے سے کوئی عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو نوٹوں کے ہار پہنا دیتے ہیں، نوٹوں کے ہار پہنا کر دوسروں کی حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں کہ جس غریب کو کوئی بھی نہیں لینے آیا وہ کہے گا لو میں تو ایویں اعتکاف بیٹھا تھا۔ پھر تو اعتکاف عبادت ہے بھائی، کوئی عبادت کرنے کے بعد کسی کو اس طرح لینے آتا ہے؟ تو اس طرح کے فضول حرکات سے اپنی بات کو ضائع نہیں کریں۔ سلف صالحین قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے، اور باہر سے کوئی دروازہ نوک کرتا تو وہ قرآن مجید کے اوپر رومال ڈال دیتے تھے، اللہ کہ باہر سے آنے والا دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، کہ بڑا نیک آدمی ہے۔ نہیں بھائی، میں عام آدمی ہوں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کا معاملہ ہے۔ اور مہمان آ جاتا تو اس رات تہجد نہیں چھوڑی، تہجد پڑھی ہے، لیکن مہمان کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ میں نے تہجد پڑھی ہے، بلکہ کھانستے کھانستے اٹھے تہجد پڑھنے کے بعد، اور مہمان کو اٹھایا، چلو جی فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اور کھانستے اس طرح کے جیسے محسوس ہو کہ ابھی اٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ تاکہ اپنی عبادت اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ کے لیے بچ جائے۔ ریاکاری سے بچ جائے۔ ریاکاری تو شرک ہے، ہاں جی، اور ضائع کرنے والی چیز ہے عمل کو۔ اس کے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے ڈرامے بازیوں سے دور رہا جائے۔ میں آپ کو ایک اعتکاف، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ میں متفق ہوں۔ متفق ہے۔ ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مجھے پرسنل میں آیا میسج جو پوچھا گیا کہ جی اعتکاف پہ ایک صاحب جا کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد گھر والے پہنچے اور مارتے ہوئے باہر نکال کے لائے کہ ہمیں روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، تم ادھر آ کے بیٹھ گئے ہو۔ تو اب یہ دو مختلف باتیں ہیں، ایک تو اس کی نیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ بیچارے تنگ ہے کہ گھر میں کھانے پینے کو اگر تو یہ گھر کا واحد کفیل ہے، واحد کفیل، تو پھر اس کو اعتکاف کی بجائے ان کے لیے کمانا یہ اس سے بڑی نیکی ہے۔ جی، ایک گھر میں 3 4 5 افراد کا کفیل ان کو جو کما کے روٹی لا کر کھلا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ اور اگر وہ کفیل نہیں ہے، دیگر کفیل بھی موجود ہیں، گھر میں ہر چیز موجود ہے، اور ایسے ہی کہ تو مولوی بن گئے اور اس کو زبردستی اعتکاف سے اٹھا دیا، تو پھر غلط کیا ہے، یقیناً غلط کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں دیکھنا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک، لیکن اب اگر اٹھ گیا ہے تو اگر تو ان کو گھر والے اجازت دے دیں اور ان کا بندوبست ہو جائے تو وہ واپس آ کر بیٹھ جائے، اللہ کا بندہ بندوبست کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں، بندوبست کر کے بیٹھ ہاں جاتا جی۔ اور اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر ان کو جا کر گھر والوں کے لیے کمانا ہی بہتر ہے۔ گھر والوں کو گناہ ہوگا اس معاملے میں؟ نہیں، اگر تو وہ بیچارے سچے ہیں جی، کہ ان کا یہ واحد کفیل ہے، سچے ہیں جی، واحد کفیل ہے کمانے والا، تو پھر تو ان کی معذرت بنتی ہے، تو یہ نفل عبادت ہے، اس سے ختم کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔